بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بظاہر اس وقت پاکستان میں لگ رہا ہے کہ سب سے مشکل میں تحریک انصاف ہے، لیکن اصل مشکل میں اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، خاص طور پر نون لیگ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر بزدل ترین سیاستدان ثابت ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ اب خبریں جس طرح سے آ رہی ہیں کہ ان کا پاکستان میں استقبال ہونا ہے 3 کیسز کے ساتھ۔ جی ہاں، نیب میں 3 کیسز تیار پڑے ہیں اور کسی بھی وقت یہ کھل سکتے ہیں، اور ان کی بالکل تیاری ہے۔ اور یہ کیسز جناب جعلی پلاٹ الاٹمنٹ اور جناب کرپشن کے ہیں۔ 3 طرح کے یہ کیسز ہیں، ان کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے پھر بزدلی ثابت کی ہے، اور وہ پاکستان آنے سے پہلے ہی الٹے پاؤں بھاگے ہیں، اور جس طرح انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم تو آ کر احتساب کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب ساری پارٹی بشمول اپنے لیڈر کے اس سے بھاگ گئی ہے کہ نہیں، یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے، ہم تو جناب کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم تو 9 مئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جناب یہ کہ جی ہم تو اب بھول گئے، سب کچھ بھلا دیا گیا ہے، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اب عوام میں پذیرائی کیا ہے، اس کے حوالے سے خود رانا ثناء اللہ نے جو اپنی طرف سے پلان بتایا ہے، اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی پارٹی تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ مجھے بتائیے وہ کیا لیڈر ہے کہ 4 سال بعد خود ساختہ جلاوطنی کے بعد وہ آ رہے ہیں، لیکن اب چونکہ لوگ ان کے اس ڈرامے سے تنگ آ چکے ہیں، سب ڈرامے ان کو پتہ لگ گئے کہ ہر دفعہ یہ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ کیا لیڈر ہے جو مشکل میں یا کسی بھی طرح کا امتحان آئے تو وہ بھاگ جائے، اور بھاگے بھی وہاں جہاں اس کی جائیدادیں ہیں، جن جائیدادوں کا وہ آج تک جواب نہیں دے سکا۔ تو جناب اب ہوا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے خود بتا دیا ہے کہ جناب ایک ایپ تیار کی ہے۔ اب سوچئے ذرا، کیا آپ نے آج تک کسی لیڈر کے بارے میں سنا ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو امام خمینی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایران میں وہ آئے تھے، ان کا استقبال ہوا تھا، تو اب جناب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک ایپ تیار کر لی ہے، پتہ لگ جائے گا کون کون آیا ہے استقبال کے لیے، کون گھر بیٹھا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ ہر بندے کا نمبر لے کر دیکھا جائے گا۔ یہ خود بتا رہے ہیں، وہ جو جس طرح سے کہتے ہیں نا جیو فینسنگ کے ماہر ہیں، یا چھاپوں کے ماہر ہیں، یا جناب لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ماہر ہیں، وہ وزیر داخلہ رہے ہیں، مریم صاحبہ ان کو بالکل ایک دہشت کی علامت کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ تو اب وہ اپنے لوگوں کو ڈرانے پر آ گئے ہیں کہ جی میاں صاحب کا استقبال نہ ہوا یا لوگ نہ آئے، یا اب اس کا مطلب ہے کہ یا تو پیسے دے کر لوگ لائے جا رہے ہیں، زور زبردستی سے لائے جا رہے ہیں، پھر ان کو دیکھا جائے گا، حاضری لگے گی۔ آپ سوچیں ذرا، وہ کاہے کا لیڈر ہے، اس کی کیا خاک فالوئنگ ہے جس کو زبردستی لوگوں کو اس طرح جیسے مجرموں کو ہانکا جاتا ہے، جس طرح ہوتا نا کہ ان کی سرویلنس کے لیے کوئی نہ کوئی گیجٹ ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مجرم اس وقت کہاں ہے، کوئی اس حدود سے باہر تو نہیں گیا، یا یہ تو نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ اس طرح اپنے کارکنوں یا دہاڑی دار جن کو بھی انہوں نے لے کر آنا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے لگے ہیں۔ اس کے مقابلے پہ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت، ایک دن ملک سے باہر نہیں گئے، سب کو پتا تھا، سارے پلانز بتائے جا رہے تھے کہ جناب یہ گرفتار ہوں گے عمران خان صاحب، اور جناب نہیں مان رہے باہر جانے کے لیے بھی، پھر ڈیل، اور اب تک وہ باہر نہیں گئے۔ شہباز شریف صاحب جس دن حکومت سے نکلے اس کے بعد یہ اعلان ہو گیا جی وہ باہر جا رہے ہیں، اور کافی عرصہ لندن رہ کر آئے، یہاں ٹھہرے ہی نہیں، رکے ہی نہیں کہ جواب دے دیں آپ نے جو 18 مہینے میں، یہ 16 مہینے میں ملک برباد کر دیا، اور ابھی بھی کنٹینیوٹی ہے۔ کوئی ایک لفظ بول رہے ہیں وہ موجودہ حکومت کے خلاف، کیونکہ اپنے لوگ کابینہ میں بیٹھے، اس نگران حکومت، یہ ان کی کنٹینیوٹی ہے، برباد کر کے رکھ دی معیشت۔ اور آپ دیکھیے گیلپ سروے جو ابھی ہوا ہے، اندازہ لگائیں آپ کہ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کس پارٹی کو آپ اب کبھی ووٹ نہیں دیں گے، تو اس میں سب سے آگے کون تھی کہ نون لیگ، مسلم لیگ نون۔ تو کسی نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ جناب نون لیگ آگے نہیں ہے، سب سے آگے ہے، سب سے آگے ہے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا میاں نواز شریف صاحب، وہ میرا خیال ہے جب وہ مجھے کیوں نکالا وہ سارا کمپین چل رہی تھی، تو اس وقت کی بات ہے کہ وہ اپنی ساری لیڈرشپ کو اکٹھا کر کے وہ ایک بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب وہاں پر وہ اپنی طرف سے بڑا ان کو محظوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہاں لطیفہ سناتے ہیں جو ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک صاحب تھے، تو وہ گھوڑوں کی ریس میں گئے ہوئے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کا بھی گھوڑا دوڑ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل۔ اب وہ بڑے ذرا اس طرح کے تھے تکبر والے، تو انہوں نے کہا بالکل دوڑ رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا ہے جو جتنے بھی گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان میں سے کون سا ہے؟ تو اب گھوڑا ان کا سب سے پیچھے تھا، تو وہ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرا وہ والا گھوڑا ہے جس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ تو وہ بات ہے میاں نواز شریف صاحب کی کہ وہ پریزنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی سب سے آگے ہے، کس چیز میں کہ جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ گیلپ سروے ہے جناب، آپ اندازہ لگائیے، اس میں
عمران خان صاحب کی مقبولیت سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے. اب بہت سے لوگ اس پر سوال بھی کر رہے ہیں کہ جی ایسے ہے ویسے ہے, لیکن بہرحال اب جو بھی ہے, جتنے بھی سروے دوسرے میں نے آپ کو بتایا نون لیگ نے خود بھی کروائے ہیں, اس میں بھی نظر آ رہا ہے, اس لیے کبھی ادھر کبھی ادھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو پارٹی تو وہ ختم ہو گئی. میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ اصل امتحان پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ہے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اصل طاقت کیا ہے, عوام, لوگ, کارکن, ووٹرز. وہ تو اس وقت تحریک انصاف کے سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں, اور ان کو کس طرح زبردستی لوگوں کو لانا پڑ رہا ہے. آج خواجہ آصف مان رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ڈیل کی تھی, اور یہ آج پر خبر لگی ہوئی ہے کہ جی ہاں جی ہم نے ڈیل کی تھی باجوہ کے لیے, اور پھر ہمیں کہا گیا کہ پہلے پنجاب کی حکومت لے لیں جون میں, پھر دسمبر میں جناب وفاق لے لیں. دیکھیے ذرا کس طرح ڈیل ہو رہی ہے یہ باجوہ صاحب سے کہ جی پہلے آپ یہ لے لیں پھر وہ لے لیں, آ جائیں سب حاضر ہے, صرف آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے بوٹ پالش کرنے ہیں, ہر چیز جناب آپ کے لیے تیار ہے, آ جائیں. اور یہ ہمیشہ اس طرح سے کرتے ہیں, ملک سے جانا ہے تو ڈیل کر کے, ملک میں آنا ہے تو ڈیل کر کے. مگر اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ذرا سا انہوں نے ہلنے کی کوشش کی نا دکھانے کے لیے کہ ہاں جی بڑا کوئی انقلابی آ رہا ہے, بڑا کچھ یہ کر دے گا, صرف ایک بیان دیا اور اس کے بعد دیکھیے اب ساری ہوا نکل گئی ہے کہ جناب او یہ تو کیسز کھلنے لگے ہیں. اسی سے اتنے خوفزدہ ہوئے ہیں صرف ایک بیان سے کہ جی آ کر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ساری لیڈرشپ اس پر لگ گئی ہے کہ نہیں 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 ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں. یہ 3 کیسز, ابھی صرف 3 کیسز کی بات ہے, باقی تو آپ چھوڑ ہی دیجئے, جو ان کا انتظار کر رہے ہیں اور اس پر ان کی چیخیں نکل گئی ہیں. اور یہ کیسز کون سے ہیں, ڈان کی خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کس کس طرح انہوں نے ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے, عوام کے اوپر ظلم کیا ہے. وہ دیکھیے, نواز شریف کی وطن واپسی نزدیک, نیب 3 پرانے کیسز کے ساتھ استقبال کے لیے تیار. یہ جناب ذوالقرنین طاہر صاحب کی خبر ہے, ڈان میں لگی ہے. سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی 1 ماہ سے بھی کم مدت میں پاکستان آمد کے پیش نظر قومی احتساب بیورو ان کے خلاف مبینہ طور پر 3 کیسز دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہے, جن میں غیر قانونی پلاٹوں کی الاٹمنٹ, لاہور میں زمینوں پر قبضہ اور چودھری شوگر ملز کیس شامل ہے. ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق نیب کے اس اقدام کی بنیاد سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے, جس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حکومت کی جانب سے نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا. نواز شریف نومبر 2019 سے برطانیہ میں مقیم ہے, جسے خود ساختہ اجلا وطنی سمجھا جاتا ہے. کوئی بیماری نہیں, کوئی علاج نہیں, سب جھوٹ. ایک کیس ہے جی, نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب علامہ اقبال ٹاؤن گلبرگ لاہور میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ کے لیے مبینہ طور پر اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا. 1998 کا ایک اور کیس اڈا پلاٹ سے لاہور واقع ان کی رہائش گاہ تک سڑک کی مبینہ غیر قانونی تعمیر کا ہے. سرکاری خزانے سے اپنے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں, اپنے گھروں کے سڑکیں جو جا رہی ہیں. دنیا نیوز کی رپورٹ تھی, دنیا اخبار کی, لگ بھگ 10 سال میں 2008 سے لے کے 2018 تک شریف خاندان پر 10 ارب روپیہ خرچ ہوا. 9 ارب کتنے کروڑ روپیہ, 9 ارب 60 کروڑ اس کے لگ بھگ تھا. 10 ارب روپیہ ہر سال 1 ارب روپے میں پڑا یہ شریف خاندان. کتنے ہزاروں پولیس اہلکار ان کی ڈیوٹی پر ہوتے تھے, کتنے جو ان کے ذاتی ملازم تھے 300 سے زیادہ, ان کو سرکاری کھاتے سے تنخواہ جاتی تھی. ان کی والدہ مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے لیے خاتون جو خدمت کے لیے رکھی ہوئی تھی, نیوا چندن اس کا نام تھا, بابر ڈوگر صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں, وہ یہ خبر کئی دفعہ دے چکے, اس کو سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تنخواہ جاتی تھی. کام تھا والدہ کا خیال کرنا, دبانا یا اس طرح ان کا خیال کرنا, تو اس کو بھی تنخواہ جناب سرکاری کھاتے سے جاتی تھی. یہ تو ان کا حال ہے. اور گھروں کی 4 دیواری پر وہ باڑ لگ رہی ہے, یہ لگ رہا ہے, وہ لگ رہا ہے, سب سرکاری خرچ سے, وہ واک تھرو گیٹس اور یہ سب کچھ. تو جناب یہ ایک کیس وہ ہے اڈا پلاٹ سے وہ گھر تک سڑک بنانے کا. تیسرا کیس نواز شریف کے خاندان کی چودھری شوگر ملز میں شیئرز کی متنازع منتقلی سے متعلق ہے. یہ کیسز 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر استقبال کرنے کے لیے کھولے جا رہے ہیں. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ان کو منطقی انجام تک پہنچانا, یا ان کے وہ کیسز جو اصل کیسز ہوتے ہیں صرف اس لیے بھی نہیں بنائے جاتے کہ آرم ٹوسٹنگ کے لیے کہ بھائی سیدھی طرح لائن میں رہنا ہے, تو پھر اسی طرح کے لوگ کمپرومائز ہوتے ہیں. اور جب جہاں ہانکا جائے گا دائیں طرف مڑ جاؤ, بائیں طرف مڑ جاؤ, ذرا سا ہلنے کی کوشش کرتے ہیں, کیس آ جاتے ہیں. لیکن جس کے کیس نہیں ہوں گے, جس کو پتا ہوگا کہ جناب وہ علی محمد خان کو دیکھ لیجیے نا, وہ کہتے ہیں اگر گاجریں نہیں کھائی ہوئی تو درد کی پھر کیا پرواہ ہے, تو کیوں ڈر ہے. کہتے ہیں میرے خلاف جتنے کیسز ہیں آپ کھول لیں, کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں. کہاں پہنچیں گے کیس, کس طرح کریں گے؟ تو وہ تو جیلیں بھگت رہے ہیں, تیار ہیں سب کچھ. ان کو اسی لیے ڈالا جاتا ہے کہ فائدہ نہیں ہے آرم ٹوسٹنگ کا. تو خیر جناب, اب یہ اس وقت صورتحال ہے نون لیگ کی.
اور اب یہ ہو رہا ہے کہ میٹنگز ہو رہی ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے کس طرح سے ہم نے ان کو کیسز سے نکلوانا ہے. وہ کہتے ہیں شاید وہ بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اصل مسئلہ ہے طاقتوں کو خوش کرنا، وہ ہو جائیں گے تو کیسز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سارا ہم مینیج کر لیتے ہیں، اس میں تو یہ بادشاہ ہیں. اور اب یہ حال ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کوارڈینیٹر مقرر کیے ہیں. اس میں جناب ان کو کہا گیا 1-1 لاکھ بندہ لے کر آؤ سارے، اور اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں. آپس میں اختلافات چل رہے ہیں. جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے لاہور کے سیف الملوک کھوکھر، ان سے شدید اختلافات ہیں خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر لیڈرشپ کے. تو یہ ان کی صورتحال ہے، اپنے اندر ان کا خلفشار ہے. کیوں؟ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ نواز ریڈی ٹو فرگیو اینڈ فرگیٹ، یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے کہ جی ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے نہیں وہ ہمارا تو ہے ہی نہیں جناب، وہ سارا کچھ ہے ہی نہیں. میاں جاوید سے لے کے سارا کیمپ بھاگ گیا ہے فوری طور پر. یہ بھاگنا ان سے بہتر کسی کو نہیں آتا. بھاگنے کا اگر ڈیلز کا مقابلہ ہو، بھاگنے کا مقابلہ ہو بزدلی کا، تو یہ سب سے آگے ہیں. اچھا جی، BBC تک یہ چھاپ رہا ہے کہ نواز شریف نے جرنیلوں اور ججوں کے احتساب کا نعرہ کیوں بلند کیا اور اب نون لیگ اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ سارا یہی چکر ہے کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں کہنے کو، اس لیے انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی ذرا سا دباؤ ہے، اوے سیدھے ہو جاؤ. کہتے جناب خادم، نوکر، غلام شہباز شریف ہے نا. تو یہ سارا ایسے ہی تھا کہ دکھانے کی نواز شریف کی سو چلا گیا فلاں ہے، سب ڈرامے بازی. لوگ ان کو سمجھ گئے، اسی لیے ان سے مترفر ہو کے اب ان سے کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اچھا جی، پھر یہاں تک جی نواز شریف نے پاکستان آنے سے پہلے سعودی عرب کا دورہ بھی کرنا ہے. یہ جناب ستور صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور ملکوں کا دورہ کہ وہاں سے گارنٹی دلائیں کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ ساتھ ہوں، یہ ہے وہ ہے، میں یہ لا رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. اب یہ بات آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ویسے پیغام دیا، ٹیلی ویژن پر یعنی لائیو کٹ ہیں، اور کتنے ان کے ساتھ مائک پڑے ہوئے ہیں رانا ثناء اللہ کے، اور تب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایک ایپ تیار کروا لی ہے. تو یہ تو ان کا حال ہے. کیا ان کے پاس رہ گیا ہے؟ کیا ان کا بنے گا؟ سارے سروے رپورٹس میں یہ سارا ان کا کچا چٹا جو ہے وہ اس طرح سے کھود رہا ہے. تو خیر یہ ان کی جناب صورتحال ہے. یہ بڑی مشکل میں ہیں. ویسے تو کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی بقا کی جنگ بنا رہے ہیں، جبکہ سارے سرویز میں وہ آگے ہے، سارے الیکشنز میں وہ آگے ہے. کرک میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں دیکھ لیجئے آپ کس طرح لوگ آئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ جناب بہت زیادہ خطرات اور سارا کچھ تھا، تو وہاں پر لوگ کس طرح آ رہے ہیں. گرفتاریوں کے باوجود، شیلنگ کے باوجود، کوئی کہیں ہوائی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار ادھر ادھر، پھر آ رہے ہیں. اور یہاں جناب ایپس تیار کروائی جا رہی ہے کہ لایا جائے گا. ساری سرکاری پروٹوکول سب کے ساتھ، دولت، پیسہ، سب ڈیل شیلز کے باوجود یہ حال ہو گیا ہے. تو زبردستی اب ان کا چلنا ہے. تو مسئلہ تو ان کے لیے ہو گیا ہے کہ اب نصرت جاوید صاحب بھی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اب ان کا تو وہی حال ہونے والا ہے پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کا ہوا. اب پیپلز پارٹی پیسے لے کر ٹکٹ کے لیے جا رہی تھی کہ جی پیسے بھی لے لو اور ٹکٹ بھی لے لو. لوگ تیار نہیں ہوتے، کہتے جی بڑی بے عزتی ہے. یہ جناب اس وقت نون لیگ کی صورتحال ہے. میاں صاحب کی کیسز بھی ان کے تیار ہیں، اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ ذرا ادھر ادھر ہوئے تو جناب اندر. اور یہ سارا ان کا پلان اپنا نہیں، یعنی یہ اب ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا ایجنڈا ہے نہیں، کوئی بات کرنے کے لیے ہے نہیں، کارکردگی اور اس کا بیانیہ بنا نہیں سکتے. انہوں نے 16 مہینے یا یہ تو میں تو اس کی جو موجودہ حکومت یہ بھی انہی کی کنٹینیوٹی ہے، وہ یہ بات کر نہیں سکتے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو. جی میاں صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ صرف اگر لوگوں میں اس کی پذیرائی ہوتی تو اس طرح زبردستی لوگوں کو لانے کی ضرورت نہ پڑ رہی ہوتی. اللہ حافظ.